ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے ہمارے بھائی وہ اپنے کانوں میں بالیاں پہن کے گھومتے ہیں اور گردن میں وہ ہار لٹکا لیے، ہاتھوں میں کڑے لگا لیے، پتہ نہیں کس کو یہ فالو کر رہے ہیں۔ اور یہ سب طریقے ہمارے نوجوان پتہ نہیں کیوں اپنا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ لوگ اپنے اندر سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مرد پیدا کیا ہے، لیکن اندر سے ہم سب عورت ہیں، اور عورتوں کے کام، عورتوں کے چال ڈھال، عورتوں کے طرز کو اختیار کر کے گویا خدا کی قدرت کو یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں مرد بنایا ہے، لیکن ہم اپنے کاموں سے عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پناہ میں رکھے، اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائے، اور ایسے گھٹیا گھنونے کام سے ہمیں، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ایسے موقع سے ایک حدیث پاک یاد رکھنا چاہیے، بخاری شریف کتاب اللباس، اور حدیث نمبر ہے 5885۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ یہ بخاری کی حدیث، یہ صحاح ستہ کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کے چال ڈھال کو اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے جو مردوں کے چال ڈھال کو اختیار کرتی ہے۔ یعنی جو مرد ہو کر عورت بننا چاہتے ہوں، نبی اس پر لعنت بھیجے، اور اسی طرح سے جو عورت ہو کر وہ مردوں کے چال ڈھال کو اپناتی ہے، مثال کے طور پر وہ اپنے لباس کو مردوں کی طرح پہنتی ہے، مردوں کی طرح رہنا چاہتی ہے، کھلے بدن کھلے سر وہ ایسے گھومتے پھرتی ہو اور مردوں کے وضاقتہ کو اختیار کرتی ہو، تو نبی نے ویسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جس مرد کے اوپر رسول اللہ کی لعنت اترتی ہو، جس عورت کے اوپر رسول اللہ کی لعنت اترتی ہو، بھلا وہ مرد وہ عورت کیوں کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ کی لعنت سے بچیے اور اس طرح کے کام سے توبہ کیجیے، صدق دل سے توبہ کیجیے۔ خدا نے آپ کو مرد بنایا ہے، اپنی پہچان کو برقرار رکھیں اور کسی اور پٹری میں نہ جائیں، اس لیے کہ جب بھی گاڑی کسی اور پٹری میں جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ اپنی پٹری پہ رہیں اور جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اس کو کرتے رہیں، پھر اللہ کا فضل آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور جو ہماری سوسائٹی میں خرابی ہے، بدتری ہے، بدحالی ہے، یہ سب دور ہوگی جب ہمارے جوان صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، تب جا کے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ ہمارے جوان اپنی منزل کانوں کی بالیوں میں تلاش کر رہے ہیں، یہ ہاتھوں کے کڑے میں اپنی منزل دیکھ رہے ہیں، گردن کے ہار میں اپنی منزل دیکھ رہے ہیں، جبکہ علامہ اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یعنی اے جوانوں، تمہاری منزل یہ زمین کے نہا خانے میں نہیں ہے، تمہاری منزل تو آسمانوں میں ہے۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلو باہر اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے اندر عقابی روح کو بیدار کرو، پھر انشاءاللہ تمہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے گی، اور تم پھر اپنی منزل کے طرف روا دوا ہو جاؤ گے، اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ گے۔ اس لیے ہم سب مل کے دعا کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، بگڑے ہوئے قدموں کو پھر سے راہ مستقیم پر گامزن فرمائے۔